امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حج ارکان اسلام کی تکمیل ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں حج کا شوق ہونا چاہیے، اور جس پہ حج فرض ہو اس کو حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی حج کریں گے تو پیسے خرچ ہوں گے، اور بلکہ آج کل تو ایک جہاں اور طرح کی فکری آلودگیاں پھیل رہی ہیں، ایک فکری آلودگی یہ بھی آپ کے سننے میں آئے گی کہ جی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہی پیسے جو ہے وہ غرباء پہ خرچ کریں، آپ وہی پیسے سے اسی پیسے سے کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دیں، آپ وہ پیسہ رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کریں۔ بلا شبہ کسی کی بچی کی شادی کروانا، غرباء کی مدد کرنا، مسکینوں کی خبرگیری کرنا بڑے فضیلت والے کام ہیں، لیکن حج جیسے فریضے کو قربان کر کے تو ان فضائل کو حاصل نہیں کرنا چاہیے نا۔ اپنے تعیشات کو آگے پیچھے کر لیا جائے، ان میں کمی کر لی جائے، اور جہاں تک حج کا تعلق ہے تو جو حج فرض ہے وہ حج ادا کرنے سے ہی کام چلے گا۔ حج کے پیسوں سے کسی کی بچی کی شادی کروا دی جائے تو حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، جو حج فرض ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کاموں میں تو بے دریغ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے کی بات آتی ہے تو شیطان اسے ڈراتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم پڑ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دلوائی کہ یاد رکھو، تم حج کے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تم پہ غربت نہیں آئے گی، تم پہ فقر نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کرو، اس سے تمہارا فقر ختم ہوگا، تمہاری غربت ختم ہوگی، مال زیادہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، حاجی ہو۔ حاجی کسے کہیں گے کہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو، اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہو،